with the name of Allah Almighty Islamic Personal Law، جس کا مطلب ہے ایک اسٹیٹ میں انسان کس طرح زندگی گزارے گا، اس کا ریلیجن کیا ہے، اس کے پرسنل رسم و رواج کیا ہے، اس کا کفن دفن کا طریقہ کار کیا ہے، شادی بیاہ کس طرح کرے گا، طلاق کس طرح دے گا، دس از پرسنل لا۔ اور جس طرح ہندوستان کے اندر بہت سارے مذاہب رہتے ہیں اور سیکولر اسٹیٹ کے اندر تمام مذہب اپنے اپنے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور وہاں پر مسلمان جو رہتے ہیں وہ اپنی پرسنل لائف کے مطابق پرسنل رولز اڈاپٹ کرتے ہیں کفن دفن شادی بیاہ کے لیے۔ دس از اسلامک پرسنل لا۔ ٹوڈے our topic is Muslim Family Laws Ordinance 1961۔ پاکستان کے اندر بھی پرسنل لا میں فیملی لاز موجود ہیں۔ اب اس فیملی لاز میں ایک نئے آرڈر کے تحت، ایک نئے آرڈیننس کے تحت کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں 1961 میں، ضیاء الحق کے دور میں۔ کیا تھیں اب یہ بتاتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں۔ کویشچن کیا آتا ہے؟ رائٹ اے کریٹیکل انالیسس آف مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961-2005۔ مسلم فیملی لا آرڈیننس کو ڈیفائن کریں۔ What changes have been brought about the Muslim Family Laws Ordinance 1961 regarding succession؟ انہیریٹنس کے حوالے سے کیا تبدیلیاں کی گئیں مسلم فیملی لاز کے اندر ایک آرڈیننس دے کر؟ پولیگیمی کی کیا، پولیگیمی ملٹی سیکس یعنی کہ 4 بیویاں رکھنا، 2 بیویاں رکھنا، اس کے اوپر کیا ریسٹرکشن لگائیں گے؟ ڈیورس اور ڈیورس کے اوپر کیا ریسٹرکشن لگائیں گے؟ سیم لائک اسی طرح اور بھی کویشچنز ہیں، آپ پڑھ لیجئے گا۔ ہم نے اس کویشچن میں صرف یہ دیکھنا ہے کہ مسلم فیملی لاز جو پہلے سے موجود تھے پاکستان میں، اس میں ایک آرڈیننس 1961 میں لا کر کیا تبدیلیاں کی گئی اور کس طرح سے ہمارے فیملی لاز تبدیل ہوئے۔ پرائمر کا مطلب ہے انٹروڈکشن میں آپ لکھیں گے فار آل پاکستانی مسلمس، یہ قانون تمام پاکستانیوں کے لیے ہے، اور اس قانون کے تحت کیا تبدیلی آئی؟ خاص طور پر ریسٹرکشنز آن ہسبینڈ فار سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ میرج، دوسری تیسری شادی کرنے کے لیے ہسبینڈ کے اوپر کچھ ریسٹرکشن لگائی گئی، اور یہ ان اسلامک ہیں۔ انٹروڈکشن کرا دیں گے آپ کہ کچھ ان اسلامک ہو گیا کہ مرد کو شادی، دوسری شادی یا تیسری شادی کرنے کے لیے اس پر کچھ ریسٹرکشن عائد کر دی گئی۔ دوسری ہیڈنگ دیں گے چینجز براٹ بائی مسلم فیملی لا آرڈیننس، کیا تبدیلیاں لایا ہے مسلم فیملی لا آرڈیننس MFLO۔ ایپلیکیشن، پہلی بات اٹ از فار پاکستانی مسلمس، یہ قانون پاکستانی مسلمانوں کے لیے ہے، ناٹ فار مسلمز آف دا ادر کنٹریز، دوسرے ملک میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے یہ نہیں ہے۔ دس ڈفرینس از ان اسلامک، اسلام کیونکہ انٹرنیشنل ہے، اپنی اسپیٹ کے اندر ایک قانون تمام مسلمانوں کے لیے قانون ہے، لیکن یہ انوکھا لاڈلا قانون ہے جو کہ پاکستانی مسلمانوں پر تو عائد ہوتا ہے، باقی مسلمانوں پر نہیں ہوتا، اسی لیے اس کو ان اسلامک بھی کہتے ہیں۔ پہلی بات مسلمانوں کے لیے ہے، دوسرے ملک میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے ہے۔ دوسری بات، پہلی چینج یہ ہے، تبدیلی یہ ہے۔ سیکنڈ، سکسیشن کا مطلب ہے انہیریٹنس۔ اس سے پہلے مسلم فیملی لا میں تھا کہ گرینڈ ڈاٹر، گرینڈ سن، گرینڈ چلڈرن پراپرٹی کے حقدار نہیں ہوتے، دادا کی پراپرٹی کے حقدار پوتے نہیں ہیں۔ اس آرڈیننس کے تحت اب ہیں، اب پوتے پوتیوں کو جائیداد ملتی ہے۔ بیفور آرڈیننس نو شیئر ان پراپرٹی فار گرینڈ چلڈرن، آفٹر آرڈیننس دیر از، ہاں ہے، اب گرینڈ سن کو، گرینڈ ڈاٹر کو ملے گی پراپرٹی۔ سیکشن 4 اس کے لیے ڈیفائن کیا گیا ہے، سیکشن 4 میں یہ بات کی گئی ہے۔ اگلی تبدیلی کیا ہے؟ رجسٹریشن آف میرج۔ سیکشن 5 میں بتایا گیا شادی کرو گے رجسٹریشن بھی کرانی پڑے گی، پتہ چلے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ تم نے شادی کر لی ہے، پہلے گلی محلے مسجد میں بیٹھ کے شادی کر لی، بات ختم ہوگی۔ رجسٹریشن آف میرج از کمپلسری، ضروری ہے۔ نیکسٹ چینج کیا آئی ہے؟
पोलीगैमी मल्टी सेक्स यानी कि 4 बीवियां रखना, 2 बीवियां रखना। सेक्शन 6 इसकी वजाहत करता है अ हस्बैंड टू कंट्रैक्ट एन अदर मैरिज, एक हस्बैंड अगर कोई नई शादी का कंट्रैक्ट बनाने जा रहा है, विल टेक रिटन परमिशन, वो रिटन परमिशन लेगा कहाँ से? काउंसिल से, यूनियन काउंसिल से। एंड हिज एग्जिस्टिंग वाइफ और वाइफ्स, जो बीवियां उसकी हैं मौजूदा, उनसे भी परमिशन लेगा कि जी मैं शादी कर लूँ या ना कर लूँ, और जवाब आएगा नहीं। 5 इफेक्टिवनेस ऑफ डिवोर्स, डिवोर्स कब इफेक्टिव होगी? ये नहीं कि एक शख्स ने घर बैठकर एक सिटिंग में कह दिया तलाक 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 और तलाक होगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब सेक्शन 7 इसकी वजाहत करता है, ऑर्डिनेंस कहता है डिवोर्स विल बी इफेक्टिव आफ्टर 90 डेज, डिवोर्स हो जाएगी जिस दिन आपने दी है उस दिन नहीं, बल्कि उससे 90 दिन बाद में जाकर इफेक्टिव होगी। 90 दिन तक इद्दत में रहेगी, दरमियान में आप रजू कर सकते हैं अगर वापस डिवोर्स लेना चाहते हैं। और ये किस दिन से काउंट होगी डिवोर्स? काउंटेड फ्रॉम द डे, उस दिन से, एज नोटिस रिसीव टू चेयरमैन, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को जिस दिन नोटिस मिलेगा कि आपने शरीफा को तलाक दे दी है, तो उस दिन से पहला दिन होगा और 90 दिन काउंट होंगे, फिर तलाक होगी। यानी कि घर में बैठ कर अगर आपने 20 दफ़ा कह दिया तलाक है तलाक है तलाक है, तो अब तलाक नहीं होगी। ये पाकिस्तान का कानून है। कंक्लूजन क्या है? इट स्ट्रेंथेंड द फैमिली सिस्टम, इस ऑर्डिनेंस के आने से फ़ायदा ये हुआ कि फैमिली सिस्टम मजबूत हुआ। 90 डेज मिल गए डिवोर्स, सुलह सफाई होकर दोबारा फैमिली सिस्टम कायम रहता है। तलाक से बहुत ज़्यादा हलचल और नुकसान होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। ये फैमिली सिस्टम को मजबूत करता है। इवन अगेंस्ट द आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 है, गो कि ये सारा ऑर्डिनेंस उसके खिलाफ जाता है। एग्ज़ाम में जब जाएंगे तो सिंपली आप याद रखेंगे कि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का मतलब है तब्दीली, कानून में तब्दीली। एक तो ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए है, दूसरा पोते पोतियों को मिलेगा जायदाद में हिस्सा, तीसरा मर्द दूसरी शादी तीसरी शादी के लिए परमिशन लेगा चेयरमैन से और वाइफ से। पांचवी बात या चौथी बात कि डिवोर्स जब चेयरमैन को नोटिस मिलेगा तो तब से डिवोर्स का पहला दिन शुरू होगा और 90 डेज़ के बाद डिवोर्स होगी, उससे पहले नहीं होगी। सुनाई सफियो, थैंक यू वेरी मच।